ہیں جب قدر کی رات آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرا اپنی کمر کو کس لیتے، وائی قضا اہلا اللہ کے نبی اپنے اہل و عیال کو اپنے فیملی والوں کو بیدار کرتے، واحیا لیلا اللہ کے نبی رات و رات عبادت کرتے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بزرگ بھائی شب قدر میں جاگتے تو ضرور ہیں، لیکن کس لیے؟ گپ شپ کرنے کے لیے۔ چائے کا دور ہوتا ہے، پکوڑے کا دور ہوتا ہے، بریانی بنانی ہے، یہ پکوان بنانا ہے، یہ کھانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، شب قدر کھانے کے لیے نہیں ہے، بنانے کے لیے نہیں ہے، چائے کی پارٹی کے لیے نہیں ہے، گلی کوچوں کے اندر چکر کاٹنے کے لیے نہیں ہے، بزرگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ شب قدر کی رات عبادت کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہے، نوافل کے لیے ہے، اللہ سے توبہ استغفار کے لیے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم عبادت کو چھوڑ کر کے نوافل کا اہتمام کرنے کے بجائے ہم گلی کوچوں میں چکر لگا رہے ہیں، چائے کی پارٹی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اگر ہم نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا ہے ایسا ہم کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، شب قدر کی ناقدری ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انسانوں نے اس روئے زمین کے اندر جب بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا ہے۔ یہ مائک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، لیکن آج اس مائک کا ناجائز استعمال ایسی جگہوں پر جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اس کا استعمال کرنے کی وجہ سے آج یہ مائک ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہمارے نبی کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، مسجد کے اندر چین و سکون کے ساتھ ایک دور ایسا تھا نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی ہمیں دی ہے کہ ہم مسجد کے اندر کھلے عام چین و سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، آج یہ نعمت ہم کو ملی ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین لے گا اور یہ دن دور نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں، جو ماحول ہیں، میرے بھائی اور دوستو آپ سب بخوبی واقف ہیں، ہمارا ملک ہندوستان آج جس ڈگر پر جا رہا ہے، جس پٹری پر جا رہا ہے، یہاں کے مسلمانوں کی جو حالات ہے، یاد رکھو ہماری بھی وہی حالت ہونے والی ہے جو اندلس کے مسلمانوں کی ہوئی تھی۔ مسجدوں کے اندر جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات بلند ہونے چاہیے تھے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھے، اندلس کی انہیں مسجدوں کے اندر ناچ گانے ہونے لگے، اندلس کی انہیں مسجدوں کے اندر شراب کے اڈے قائم کیے گئے۔ کیوں؟ مسجد کی ناقدری کی وجہ سے آج ہم مسجد کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جس بھی نعمت کی ہم ناقدری کریں گے اللہ اس کو ہمارے لیے وبال جان بنا دے گا، ہمارے لیے اس کو عذاب بنا دے گا۔ تو شب قدر کا جو صحیح مطلب ہے اس کو سمجھیے، عبادت کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے، اعتکاف کے مقام مرتبے کے حوالے سے اگر کوئی عالم دین، کوئی مولوی، کوئی علامہ حدیث بیان کرے کہ اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، اعتکاف کا یہ مقام ہے، میرے بھائی اور دوستو انسان جھوٹا ہے، وہ انسان مکار ہے، وہ کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ اعتکاف کی فضیلت میں حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کی بات 101% جھوٹی ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے، ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، جاہل قسم کے لوگ اعتکاف کے موقع پہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ من اعتکف عشرا فی رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا، کانا کا حجتین و عمرتین، تو ایسے انسان کو 2 مرتبہ حج کرنے، 2 مرتبہ عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت سارے علماء حدیث بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ روایت نہ صرف ضعیف ہے، یاد رکھیے یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، یہ ایسی بات ہے جو ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیں جو انسان پیارے نبی کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے، ایسی چیزوں کو منسوب کرے جو ہمارے نبی نے کہا نہیں ہے، جو ہمارے نبی نے کبھی فرمایا نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، ایسے انسان کا انجام سن لو، ایسا انسان جہنمی ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو موضوع روایت کو، من گھڑت روایت کو، ایسے حدیث کو بیان کرے جو میں نے کہا ہی نہیں ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ صرف شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر نہیں ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، شب قدر والی رات جو ہے وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر نہیں ہے، بلکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، آواز سن رہی پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ بات آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز 20 رمضان مکمل کر کے 21ویں رمضان میں داخل ہو جائیں گے. یعنی رمضان کے صرف اور صرف 10 ایام اور باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر رمضان کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ایام معدودات. لوگوں، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ گنتی کے چند ایام ہیں. یہ رمضان کا مہینہ کب اسٹارٹ ہوگا، کب ختم ہو جائے گا، تم کو خبر بھی نہیں ہوگی. ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی رمضان کل آیا تھا اور آج ختم ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے 20 رمضان آج کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا ہر دن اپنے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے بڑا اونچا درجہ رکھتا ہے. لیکن رمضان کے جو آخر کے 10 ایام ہیں، رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ بڑے ہی محبوب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخر کے 10 دنوں کے اندر 2 بڑی اہم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں.
پہلی عبادت جسے ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسری عبادت شب قدر لیلۃ القدر ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج ہم اعتکاف اور شب قدر کے 20 مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، 10 مسائل اعتکاف کے حوالے سے اور 10 شب قدر کے حوالے سے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو اعتکاف کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، بھائی ابھی آج 20 رمضان مکمل ہوگا، آپ میں سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھیں۔ تو اعتکاف کہتے کس کو ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ عربی لغت کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو عربی لغت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا، کسی جگہ پر جم کر کے بیٹھ جانا، یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم والوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو تصویریں، یہ جو معبود تم بنا لیے ہو اور جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے سامنے تم جم کر کے بیٹھ گئے ہو، جن کو تم نے لازم پکڑ لیا ہے، یہ معبود کیا چیزیں ہیں؟ اور اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور بنی اسرائیلیوں کو یاد دلایا کہ یاد کرو ہم نے تم کو فرعون سے نجات دیا، دریا تم پار کرنے کے بعد فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، جب بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرے يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ چند معبود بنا کر کے ان کے سامنے جم کر کے بیٹھ گئے ہیں، عبادت کی خاطر، نظر و نیاز کے لیے ان کو اپنا سب کچھ تصور کر لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا۔ چونکہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ مسجد کے ایک حصے کو لازم پکڑ لیتا ہے اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اعتکاف کا یہ لغوی معنی ہے۔ اور اعتکاف شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر انسان مسجد کو لازم پکڑ لے، یہ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کی تعریف ہے۔ تو پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، فرض کفایہ ہے، آخر کیا چیز ہے یہ؟ بھائی نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں نماز فرض ہے، ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، رکھنا ہی رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر مال و دولت سے نوازا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو سوال یہ ہے اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ ہمارے دیہات کے اندر کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ اعتکاف یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا یہ گاؤں برائے ہے اور آپ کے گاؤں کی مسجد ہے۔ اب فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں سے کسی نہ کسی کو اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں بیٹھے گا ایک بھی انسان تو پورے گاؤں کے لوگ، پورے برائل کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، لیکن معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اس جہالت کو ختم کیجئے۔ اعتکاف فرض کفایہ نہیں ہے، اعتکاف سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں یاد رہے، سال کے 11 مہینے میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کا یہ حکم ہے۔ تیسری چیز، اعتکاف کا وقت کیا ہے اور اس کی مدت کتنی ہے؟ یعنی انسان اعتکاف میں کب بیٹھے گا اور کتنی دیر بیٹھے گا؟ بھائی ایک بات آپ جان لیں، سال کے 11 مہینے میں آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنی دیر کے لیے چاہیں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے میں جب آپ کا دل چاہے اور جتنا چاہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی اعتکاف ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے بھی، 1 دن کے لیے بھی، 1 رات کے لیے بھی،
لیکن افضل یہ ہے سال کی 11 مہینے میں اگر آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کم از کم 1 دن اور 1 رات اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور رمضان کی اگر بات کریں، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت اور اس کی مدت کیا ہے؟ رمضان میں اگر آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آج 20 رمضان مکمل ہوگا، آپ مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آئیے اور اس کے بعد آپ کو مسجد ہی میں رہنا ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جہاں پر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، مسجد کے اس کونے میں یا اس سائیڈ میں یا وہاں جہاں بھی اپنا خیمہ آپ لگا لیں، آپ وہاں فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک آپ کو وہیں پر رہنا ہے۔ تو یہ اعتکاف کا وقت اور اس کی مدت ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ بھائی آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کو 2 الفاظ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک نقطے کی بات آپ نوٹ کر لیں، یہ فارمولہ اپنے پاس رکھ لیں، اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی عالم آپ کے پاس آ جائے، دنیا کے کسی بھی عالم کی آپ تقریر سن لیں، اس کی بات 2 سیکنڈ میں اس کی بات کو ریجیکٹ کر دینا۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے، اعتکاف کے مقام مرتبے کے حوالے سے اگر کوئی عالم دین، کوئی مولوی، کوئی علامہ حدیث بیان کرے کہ اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، اعتکاف کا یہ مقام ہے، میرے بھائی اور دوستو انسان جھوٹا ہے، وہ انسان مکار ہے، وہ کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ اعتکاف کی فضیلت میں حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کی بات 101% جھوٹی ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے، ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، جاہل قسم کے لوگ اعتکاف کے موقع پہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ من اعتکف عشرا فی رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا، کانا کا حجتین و عمرتین، تو ایسے انسان کو 2 مرتبہ حج کرنے، 2 مرتبہ عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت سارے علماء حدیث بیان کرتے ہیں، میرے بھائی اور دوستو یہ روایت نہ صرف ضعیف ہے، یاد رکھیے یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، یہ ایسی بات ہے جو ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کہا ہی نہیں ہے، ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو انسان پیارے نبی کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے، ایسی چیزوں کو منسوب کرے جو ہمارے نبی نے کہا نہیں ہے، جو ہمارے نبی نے کبھی فرمایا نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسے انسان کا انجام سن لو، ایسا انسان جہنمی ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو موضوع روایت کو، من گھڑت روایت کو، ایسے حدیث کو بیان کرے جو میں نے کہا ہی نہیں ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو اتنا خطرناک اللہ کے نبی نے اس کا انجام بتلایا ہے۔ تو اعتکاف کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، البتہ یاد رکھیے اعتکاف کا بڑا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز، اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے جائز اعمال کیا کیا ہیں؟ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے کیا کیا چیزیں جائز ہوتی ہیں؟ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، حسب ضرورت، ضرورت کے وقت آپ بات کر سکتے ہیں لوگوں سے۔ اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، مسجد کے اندر کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، آپ اذان بھی دے سکتے ہیں، نماز بھی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر سے کوئی افطاری لانے والا نہیں ہے، آپ گھر سے افطاری بھی لا سکتے ہیں، کھانا بھی لا سکتے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر نہانے کا، غسل وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں پہ انتظام نہیں ہے، تو آپ یہاں سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے جائز اعمال ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے افسوس کا مقام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو وہ ایک دم قید ہو گیا ہے، وہ بات بالکل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی بیوی آپ کی زیارت کے لیے بھی آ سکتی ہے، آپ کی دیکھ بھال کے لیے بھی آ سکتی ہے، آپ کی بیوی آ کر کے آپ کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے جائز اعمال ہیں۔ 6ٹھی چیز، اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے ممنوع اعمال کون کون سے ہیں؟ یعنی جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا کون کون سے کام ہیں جو اس کو نہیں کرنے ہیں۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آپ کو بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے، بلا ضرورت لوگوں سے گپ شپ نہیں کرنی ہے، سو کر کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ نوافل کا اہتمام کریں،
تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ فالتو میں بیٹھ کر کے اوقات کو ضائع کرنے والا ایسے انسان کے لیے سارے کام ممنوع ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اگر وہ کر لے تو اس کا اعتکاف ہی باطل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ مرتد ہو جائے، یعنی اسلام سے نکل جائے، تو ایسے انسان کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ بھائی جس کے پاس اسلام کی دولت نہ ہو، وہ کتنی بھی عبادتیں کرتا رہے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اعتکاف میں سالوں سال بیٹھا رہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ تو اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے مرتد ہو جائے تو پھر اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اعتکاف کو باطل کر دینے والا دوسرا عمل، بیوی سے مباشرت کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو بیوی سے بوس و کنار نہیں کر سکتا ہے، بیوی سے گلے وغیرہ نہیں مل سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل جو آپ کے اعتکاف کو باطل کر دے گا وہ یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکل جائیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو یہ 7 چیزیں ہوئی۔ 8ویں چیز، کیا خواتین عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین بھی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، اور یاد رہے کہ ان کے لیے بھی شرط ہے کہ مسجد ہی کے اندر بیٹھنا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ نے اعتکاف کے لیے مسجد کو شرط قرار دے دیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کسی کو بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آپ زندگی بھر اعتکاف میں بیٹھتے رہے، حتیٰ توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے، امہات المؤمنین نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے 20 رمضان کو حکم دیا کہ مسجد کے اندر خیمہ لگایا جائے، اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ آپ کی بعض ازواج نے نیکی کی خاطر، نیکی میں سبقت کے لیے انہوں نے بھی مسجد کے اندر خیمے لگوا دیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مسجد کے اندر خیمے ہی خیمے نظر آ رہے ہیں، آپ نے اپنا خیمہ نکلوا دیا۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد تمام ازواج نے، تمام لوگوں نے اپنا خیمہ وہاں سے ہٹوا دیا، اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا۔ اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور کوئی ایسی ضرورت پیش آ جا رہی ہے کہ اس کو اعتکاف سے نکلنا ہے تو ایسا انسان اعتکاف سے نکل سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ مسجد ہی کے اندر بیٹھے گی، کیونکہ اگر اعتکاف گھر کے اندر جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ 8 چیزیں ہوئیں۔ 9ویں چیز، اعتکاف کے لیے کیا روزہ رکھنا شرط ہے؟ یعنی جو شخص اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے دار بھی ہو؟ میرے بھائی، رمضان کے مہینے میں آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ کو روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن ایسا انسان جو بہت زیادہ بزرگ ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روزے دار بھی ہو۔ یعنی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ ایسا انسان جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، سالوں دوا کھاتا رہتا ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، تو ایسا انسان بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، روزہ اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ 9 چیز ہو گئی۔ 10ویں چیز، اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سارے فوائد ہیں، میں 2 فوائد بیان کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو مسجد سے محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور اگر جس انسان کے دل میں
مسجد سے محبت پیدا ہو جائے۔ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں سورج جب بالکل قریب ہوگا لوگ پریشان حال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور انہی میں سے ایک انسان وہ ہوگا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا انسان جس کے دل میں مسجد سے محبت تھی، جو مسجد سے محبت کرتا تھا۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو عرش کا سایہ آپ کو اللہ کے نصیب ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، شب قدر آپ سے مس ہو ہی نہیں سکتا ہے، شب قدر آپ کو مل ہی جائے گا۔ بھائی 10 دن آپ مسجد ہی کے اندر رہیں گے، راتوں میں آپ قیام کریں گے، شب قدر آپ سے کیسے مس ہو سکتا ہے؟ تو شب قدر اگر چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ چاہیے تو اعتکاف میں بیٹھ جائیے، یہ دونوں بہترین اجر و ثواب والے عمل آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ 10 چیزیں ہوں گئی اعتکاف کے حوالے سے۔ آئیے اختصار کے ساتھ شب قدر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس رات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تقریباً 83 سال، ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی، شب قدر کی فضیلت اگر جاننی ہے سورۃ القدر آپ پڑھ لیا کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، جب اس آیت کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو ایک بات یاد رکھیں، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ شب قدر والی رات جو ہے وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر نہیں ہے، بلکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو پہلی چیز شب قدر کی فضیلت۔ دوسری چیز قدر کی رات کون سی ہے، یعنی شب قدر کی رات کون سی ہے؟ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 27ویں ہے، 29ویں، کون سی رات ہے؟ میرے بھائی اور دوستو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی رات کے بارے میں صراحت نہیں موجود ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی آخر کی 10 طاق راتوں میں، جو 10 راتیں ہیں ان میں جو طاق راتیں ہیں، 21ویں ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، ان طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو، اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 27ویں رات ہی ہے یا 23ویں رات ہے یا 25ویں رات ہے، میرے بھائی اور دوستو اس انسان کی بات 101% جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے، اس کی بات کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ احادیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں موجود ہے۔ تو شب قدر اگر چاہیے تو رمضان کی ان طاق راتوں میں آپ تلاش کیجئے۔ تیسری چیز، شب قدر کی علامت کیا ہے، یعنی کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ رات شب قدر والی رات ہے؟ اللہ کے نبی نے کچھ علامتیں بتلائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ، فرمایا کہ جس دن شب قدر ہوگی اس دن تم سورج کو دیکھنا، سورج جب طلوع ہوگا تو بالکل ایک پلیٹ کی مانند ہوگا، ایک تھالی کی مانند ہوگا، لیس لہا شعاع، اس کے اندر اتنی گرمی نہیں ہوگی، سورج کے اندر اتنی گرمی نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر کی رات اگر تلاش کرنا ہے اس کی علامت جان لو، اس دن تم دیکھو گے سورج جب نکلے گا تو اس کا جو رنگ ہے وہ رنگ پھیکا ہوگا، اس دن کی جو رات ہوگی لا حارۃ فیہا ولا لا حارۃ فیہا، اس کے اندر نہ تو بہت زیادہ گرمی ہوگی، یعنی اس رات میں نہ بہت گرمی ہوگی نہ بہت سردی ہوگی، اور آپ نے فرمایا وہ رات نہ بہت زیادہ لمبی ہوگی نہ بہت زیادہ چھوٹی ہوگی۔ یہ علامتیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، بتلائی ہیں ہمیں اور آپ کو۔ تو اگر کسی کو علامتیں نظر آ جائیں اور اس رات میں عبادت کر لے پھر بھائی اور دوستو، پھر اس کی تقدیر کی اور اس کی قسمت کی کیا کہنے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، شب قدر کی رات آخر ہمیں کیوں نہیں بتلائی گئی؟ شب قدر کی رات کو آخر پوشیدہ رکھنے کا اس کی حکمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
लियुखबिरना बिलैलतिल क़द्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने कमरे से निकले और इसलिए निकले ताकि हमें शब क़द्र के बारे में बतलाएं, ताकि बतलाएं कि लैलतुल क़द्र फला रात है। फ़तलाहा रजुलान मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह के नबी ने देखा दो मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो मुसलमान आपस में बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमको लैलतुल क़द्र के बारे में बतलाने के लिए आया था, लेकिन फना झगड़ा कर रहे थे। फ़रूफियत लैलतुल क़द्र की रात कौन सी है, मेरे ज़हन दिमाग से उसको भुला दिया गया। मेरे भाई और दोस्तों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाना चाहते थे, लेकिन ऐसे वाक़यात सामने आए और अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म को पोशीदा रख दिया। पाँचवीं चीज़, शब क़द्र की मखसूस दुआ क्या है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मालूम हो जाए कि ये रात शब क़द्र वाली है तो मैं कौन सी दुआ करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शब क़द्र की रात तुमको मालूम हो जाए, शब क़द्र में जब तुम उठो तो ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मेरे भाई और दोस्तों, ये दुआ आप सबको याद रहनी चाहिए। आप शब क़द्र में जब आप जागें तो इस दुआ को कसरत से आप पढ़ते रहें। छठी चीज़, शब क़द्र के हवाले से एक इश्काल पाया जाता है। मेरे भाई, आज हम यहाँ शब क़द्र, आज हमारे यहाँ पहली रात है शब क़द्र की, और आप जानते हैं सऊदी के अंदर कल ही पहली रात रही होगी, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं हम यहाँ शब क़द्र मनाएंगे। बहुत से ममालिक ऐसे हैं हमारे यहाँ रात है तो वहाँ दिन है। भाई, आज हम शब क़द्र मनाएंगे, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कल मनाएंगे। तो सवाल ये है, क़द्र की रात एक है, आज हम यहाँ जागेंगे और जहाँ के लोग सोएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मिल जाए और उनसे छूट जाएगा, या जो कल जाग चुके हैं, क़द्र की रात 21वीं रात ही थी और उनको मिल गई और हमको ना मिले। मेरे भाई और दोस्तों, इस इश्काल को अपने ज़हन दिमाग से निकालिए और एक बात याद रखिए, हमारा और आपका काम है नेकी करना, मेहनत करना, फल देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है। और अपने रब के बारे में एक अक़ीदा ज़रूर रखें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अपना ये नाक़िस अक़्ल इबादत के मामले में, दीन के मामले में मत लगाइए। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर क़ादिर है, किसको कितना सवाब देना है, क़द्र की रात किसको कैसे मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में बखूबी जानता है। सातवीं चीज़, सामिन किराम, क़द्र की आज पहली रात है। बड़ा अफसोस होता है, हमारे नबी ने शब क़द्र का मतलब तो कुछ और समझा था, सहाबा ने शब क़द्र का मकाम और उसका मर्तबा और इसका माना मतलब कुछ और समझा था, लेकिन आज हमने कुछ और समझ लिया है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब क़द्र की रात आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्दा मिज़रा, अपनी कमर को कस लेते। वाई क़ज़ा अहला, अल्लाह के नबी अपने अहलो अयाल को, अपने फैमिली वालों को बेदार करते। वाहिया लैला, अल्लाह के नबी रातों रात इबादत करते। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, आज हमारे नौजवान, आज हमारे बुज़ुर्ग, भाई शब क़द्र में जागते तो ज़रूर हैं, लेकिन किस लिए, गपशप करने के लिए। चाय का दौर होता है, पकौड़े का दौर होता है, बिरयानी बनानी है, ये पकवान बनाना है, ये खाना है। मेरे भाई और दोस्तों, शब क़द्र खाने के लिए नहीं है, बनाने के लिए नहीं है, चाय की पार्टी के लिए नहीं है, गली कोसों के अंदर चक्कर काटने के लिए नहीं है, बुजुर्गों को परेशान करने के लिए नहीं है। शब क़द्र की रात इबादत के लिए है, तिलावत कुरान के लिए है, नवाफिल के लिए है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम इबादत को छोड़ करके नवाफिल का एहतमाम करने के बजाय हम गली कोसों में चक्कर लगा रहे हैं, चाय की पार्टी हमारे यहाँ हो रही है, अगर हमने इसका ये मतलब समझ लिया है, ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये अल्लाह की नेमत की नाक़दरी है, शब क़द्र की नाक़दरी है। और याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत रही है, अल्लाह का ये तरीक़ा रहा है कि इंसानों ने इस रोए ज़मीन के अंदर जब भी अल्लाह की नेमत की नाक़दरी की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेमत को उनके लिए वाले जान बना दिया है। ये माइक हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक नेमत है, लेकिन आज इस माइक का नाजायज़ इस्तेमाल ऐसी जगहों पर जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल करने की वजह से आज ये माइक हमारे लिए वबाले जान बन गया है। ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है। हमारे नबी को देखो, सहाबा को देखो, मस्जिद के अंदर चैन और सुकून के साथ एक दौर ऐसा था, नमाज पढ़ना उनके लिए दुश्वार था। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आसानी हमें दी है कि हम मस्जिद के अंदर खुले आम चैन और सुकून के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस नेमत की नाक़दरी कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो याद रखो, आज ये नेमत हमको मिली है, कल अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत हमसे छीन लेगा और ये दिन दूर नहीं है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात हैं, जो माहौल
ماحول ہیں میرے بھائی اور دوستو، آپ سب بخوبی واقف ہیں ہمارا ملک ہندوستان آج جس ڈگر پر جا رہا ہے، جس پٹری پر جا رہا ہے، یہاں کے مسلمانوں کی جو حالات ہے، یاد رکھو ہماری بھی وہی حالت ہونے والی ہے جو اندلس کے مسلمانوں کی ہوئی تھی۔ مسجدوں کے اندر جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات بلند ہونے چاہیے تھے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھے، اندلس کی انہیں مسجدوں کے اندر ناچ گانے ہونے لگے، اندلس کی انہیں مسجدوں کے اندر شراب کے اڈے قائم کیے گئے۔ کیوں؟ مسجد کی ناقدری کی وجہ سے آج ہم مسجد کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جس بھی نعمت کی ہم ناقدری کریں گے اللہ اس کو ہمارے لیے وبال جان بنا دے گا، ہمارے لیے اس کو عذاب بنا دے گا۔ تو شب قدر کا جو صحیح مطلب ہے اس کو سمجھیے، عبادت کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے۔ چائے کی پارٹی بھی بھائی بیداری لانے کے لیے، تازگی پیدا کرنے کے لیے ایک آدھ مرتبہ ہو جائے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پوری رات بس اسی میں انسان اپنا وقت ضائع کر دے۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں چیز شب قدر کے حوالے سے ایک ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے پورے رمضان میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اسے شب قدر مل جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں پڑھ لی ایسے انسان کو شب قدر مل جائے گی، اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت درست ہی نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ حدیث ضعیفہ کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف الجامع کے اندر بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ 9ویں چیز میرے بھائی اور دوستو، قدر کی رات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی جان لیں، قدر کی رات ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ یعنی اگر پچھلے سال قدر کی رات 27ویں رات کو تھی تو اس بار وہ بدل جائے گی۔ ہر سال قدر کی رات بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ 27ویں رات ہی قدر کی رات ہے، بھائی ہم باقی رات سوئیں گے، ہم رات نہیں جاگیں گے، عبادت نہیں کریں گے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ اپنی غلط فہمی کو ذہن و دماغ سے نکالیے۔ سعودی عرب کے ایک عالم دین ہیں علی بن وہب قحطانی رحمہ اللہ، اپنی کتاب کے اندر علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے 65 اقوال نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد خلاصے کے طور پہ لکھتے ہیں کہ قدر کی جو رات ہے یہ رمضان کے آخر کی طاق راتوں میں ہے، اور یہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے، ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سامعین کرام، یہ 9 چیزیں ہو گئی۔ 10ویں اور آخری چیز میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے یہ 20 ایام گزر گئے، کیسے گزرے، آپ نے کیسے گزار دیے وہ الگ بات ہے، لیکن آنے والے 10 ایام کو غنیمت جانو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنتیوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے میرے بھائی اور دوستو عبادت کی راہ میں ڈٹ جائیے، عبادت کی راہ میں اپنی کمر کو کس لیجیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر 10 دنوں میں ایسی عبادت کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، جو آپ اور بقیہ ایام میں نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، سال کی 11 مہینے نماز سے مطلب نہیں ہے، اللہ سے مطلب نہیں ہے، رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیسی قوم ہے؟ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو رمضان کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کو نہیں پہچانتی ہے۔ ایسی قوم کا، ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا میرے بھائی اور دوستو؟ شرم سے ڈوب کر کے مر جانے کا مقام ہے آپ سب کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا برائے کوئی پہلا گاؤں نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر آنا جانا ہوا ہے، بہت ساری مسجدیں میں نے دیکھی ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے، آپ ہندوستان کی کسی بھی کونے میں چلے جائیے، اکثر جگہوں کا حال یہی ہے، بھائی جو بزرگ حضرات ہیں ان کی حالت کیسی بھی ہو، کتنے بھی کمزور ہیں، کتنے بھی بزرگ ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بیٹھ کر کے وہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ضرور ہیں۔ لیکن آپ کے ہاں معاملہ کچھ الٹا ہے، تراویح سے مطلب نہیں ہے، ارے نماز سے مطلب نہیں ہے تو تراویح کیا پڑھیں گے؟ ایسے لوگوں کا میرے بھائی اور دوستو، ایسے لوگوں کے بارے میں بس اتنا کہوں گا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ بزرگی میں، بڑھاپے میں اگر نہیں سنبھلیں گے تو پتہ نہیں قبر میں جانے کے بعد یہ اللہ کی کون سی عبادت کریں گے۔
بھائی جوانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، جوان کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تب پڑھیں گے، یہ بزرگ کیا جواب دیں گے کہ بھائی قبر میں جانے کے بعد پڑھیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، رمضان کے 10 ایام کو غنیمت سمجھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ آپ نے 10 ایام کے اندر کتنی عبادتیں کی ہیں، کیا نیک کام کیے ہیں، اور 10 ایام کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کے معاملے میں اور اپنے آپ کو جہنم سے نجات کا اور جنت کے اندر داخلہ کا ذریعہ بنائیے۔ سامعین کرام، ایک آخری بات، ایک اعلان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں ابھی گیہوں کی فصل کی کٹائی ہوئی ہے۔ ناظم صاحب نے کہا کہ اس کا اعلان کر دیا جائے کہ غلے کی جو اصولی ہوتی ہے آپ اصولی نکال کر کے مدرسے کے اندر پہنچا دیں۔ بھئی بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، آپ سب کو اتنا سمجھنا چاہیے۔ آپ کے گاؤں کا ادارہ ہے، باہر سے کہیں چندہ نہیں آتا ہے، باہر سے کسی سیٹھ کے سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ وہ سالانہ 2-4 لاکھ روپیہ دیتا ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ جو غلہ دیتے ہیں، آپ جو مدد کرتے ہیں، اسی سے آپ کا ادارہ چلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کہنا پڑے اور ایک مرتبہ نہیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ آپ اصول نکال کر کے مدرسے کے اندر دے دیں۔ بھائی یہ ذمہ دار کا آپ شکریہ ادا کریں، یہ مال کے اندر جو زکوٰۃ ہے، جو اصولی ہے، ایک فرض ہے، یہ واجبی حق ہے، اگر آپ نہیں دیں گے کل قیامت کے دن یہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ناظم کا آپ شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے آپ کو بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ نکال کر کے آپ مدرسے کے اندر دے دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے وصولی جو بھی ہو رہی ہے آپ اس کو نکال کر کے مدرسے کے اندر پہنچا دیں، اور اللہ کے واسطے بار بار اعلان کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اتنی سمجھ آپ سب کے اندر ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، انہی چند کلمات کو اکتفا کرتے ہوئے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے 20 ایام جیسے بھی گزرے ہیں، آنے والے 10 ایام کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہم نے 20 رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں شب قدر کی رات ہمیں عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔